السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سبھی کے علم میں ہوگا کہ اس ملعون لعنتی شخص نے کس طریقے سے کیس دائر کیا ہے اور کس پر کیس دائر کیا، اس نے سوچا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، حالانکہ اس سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے کہ مسلمان یکجان ہیں ان معاملوں میں، وہ سب جانتے ہیں اور متحد رہتے ہیں کہ لیکن ہم سب کے علم میں وہ باتیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے کہ اور کئی دنیا کے لوگ اس طریقے کی بدمعاشی کرتے رہیں گے، شرارت کرتے رہیں گے، فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہم لوگوں کو اپنے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم ان کا جواب دے سکیں۔ مسلمان کے ہر ویکتی کو، ہر انسان کو، ہر شخص کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس بات پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح کورے نہیں بننا کہ ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم اس کا جواب نہ دے پائیں، بلکہ نہیں، ہر ایک انسان کو جو ہے کہ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ایمان پر بات آ جائے، اس کے مذہب پر بات آ جائے تو وہ اس کا دفاع کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم لوگ اس کی کوشش کریں، جس سے بھی جس طریقے سے کوشش ہو۔ لیکن آج ہم لوگوں کے اندر بگاڑ یہ ہے کہ ہم دینی ماحول کی کوئی بات سنتے نہیں اولاً تو، اور پھر اگر سن بھی لیتے تو سرسری نگاہ سے جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ بات پوری سنی جائے اور دین کے لیے وقت دیا جائے تاکہ ہم جو ہے کہ ان چیزوں کا دفاع کر سکیں۔ یہ ہمارے سامنے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہے گا، تو ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، کس طریقے سے یہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اسی کے تحت جو ہے کہ ماشاءاللہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کے جوابات بھی دیے تحریر کے ذریعے، مولانا سلمان منصور پوری صاحب نے بھی جواب دیے، تو میں مولانا سلمان صاحب منصوری پوری کے جوابات جو ہے کہ آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے رکھنا چاہوں گا۔ آپ لوگ کوشش کریں اور جڑے رہیں ہم سے، تاکہ یہ جوابات جو ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر نہیں بلکہ اس کی چند کلپیں بنانے پڑیں گے، اس کے بعد جو ہے کہ آپ تک وہ پورے جوابات پہنچیں گے، جن جن قرآن کی آیتوں پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات اس طریقے سے۔ تو آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقتاً فوقتاً، موقع بموقع، کبھی کبھی فرقہ پرست لوگ اور یہ تنظیمیں اپنے بیانات و تحریروں میں قرآن کریم کو نشانہ بنا کر سر عام بھڑکاؤ بھاشن دے کر فسادات پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن آیت کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آیت کو قرآن کریم سے نکال دیں، کیونکہ یہ آیت ان کے بقول غیر مسلم سے نفرت اور جنگ کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن کریم کی جن 24 آیتوں کو یہ لوگ موجب اعتراض سمجھتے ہیں، ان کے ترجمے اخبارات وغیرہ میں شائع ہو چکے ہیں، جس سے برادران وطن کے بھائیوں میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے، جس کا کچھ اندازہ سوشل میڈیا میں کمنٹس باکس میں تبصروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیسے تعصبانہ بھرے انداز میں جو ہے کمنٹس وہ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کی نفرت الگ ہی ظاہر ہوتی ہے اسلام کے خلاف۔ اس بنا پر ضرورت ہے کہ اس وقت فرقہ پرستوں کی طرف سے قرآن مقدس کے خلاف اٹھائے جانے والے طوفان کو، ان کے فسادات کا مضبوط جواب دیا جائے اور اسلام کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، اور دنیا کے انسانوں کو بتایا جائے کہ اسلام امن عالم کے لیے ہرگز خطرہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی خطرہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکر دنیا میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ بد زبان افراد کو لگام لگانی پڑے گی اور انہیں تشنیع کرنے کی کھلی چھوٹ مل رہی ہے، تو یہ ملک کی آپسی انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنے مذہب اور عقیدے کے خلاف جارحیت کو برداشت نہیں کرتا، الزامات کو برداشت نہیں کرتا، اور ایک حد سے گزرنے کے بعد مذہب کے دفاع کے لیے ہر ممکن قربانی دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی غرض سے سید مرشد فدائے ملت امیر حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ صدر جمعیت علماء ہند کے حکم پر 2002 میں یہ مضمون لکھا گیا تھا، جو اولاً ماہنامہ ندائے شاہی مراد آباد کے 3 شماروں دسمبر 2002، جنوری، فروری 2003 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اسے جمعیت علماء ہند کے 27ویں اجلاس عام منعقدہ 2003 دہلی کے موقع پر الگ کتابچے کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اب کچھ مہینوں سے پھر اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی مواد کی اشاعت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اسلام کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس رسالے کو دوبارہ شائع کر دیا جائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور قارئین کو، پڑھنے والوں کو اسلامی نقطہ نظر سمجھنے میں مدد ملے۔ یہ بات ساری دنیا پر
آشکارا رہنی چاہیے کہ قرآن کریم سچی آسمانی کتاب ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس میں تا قیامت کسی تبدیلی اور تغیر کا نہ تو امکان ہے اور نہ کسی کو اختیار ہے۔ اس کے زیر زبر، نقطہ اور اعراب تک جو کہ محفوظ ہیں۔ یہ کسی انسان کی تصریف نہیں ہے کہ ہر نئے ایڈیشن میں زمانہ اور حالت کے اعتبار سے تبدیلی کر دی جائے۔ اللہ رب العزت کا دائمی کلام ہے جس میں دخل دینے کا کسی انسان کو ذرہ برابر حق نہیں ہے۔ یہ کلام لوح محفوظ سے بحفاظت پیغمبر آخر الزماں سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا اور پھر اس کی مکمل حفاظت خدا نے انتظام کیا۔ قرآن کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی من جملہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن کریم کے برحق دائمی اور اٹل ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امتی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا ان کو بھی اضافہ یا کمی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں نہایت زوردار انداز میں اعلان فرمایا گیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اور اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمے کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑتے، پھر ان کی شہرت کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، پس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے۔ اور یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ دشمنان اسلام اور کفار کی طرف سے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کوئی نیا نہیں، بلکہ دور نبوت سے بھی کفار نے اس طرح کا مطالبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح دیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے لایا گیا۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ ان واضح آیات اور قرآنی اعلانات کے بعد قرآن مقدس میں ادنا سی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کے مذہبی نقطۂ نظر سے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ سرے سے ہی بحث سے خارج ہے۔ اس موضوع پر تو گفتگو کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھلے ہی سے کوئی شخص قرآن کریم کی کسی آیت کو اپنے خلاف سمجھا کرے یا اسے موجودہ زمانے کے مزعومہ قوانین کے خلاف سمجھتا رہے، مگر یہ خیال دل سے بالکل نکال دے کہ قرآن کریم میں کوئی ترمیم یا تبدیلی ممکن ہے۔ قرآن کریم کے متعلق یہی بے لاگ نظریہ اور دو ٹوک موقف اس کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ خود ہی اپنی کتابوں میں تبدیلی کی پیشکش کر رہے ہیں وہ اپنی ہی زبانوں سے اپنے مذہب کی جڑ کاٹ رہے ہیں، کیونکہ جس مذہب کی کتابوں میں کس و ناقص کو تبدیلی کا حق حاصل ہو وہ مذہب پختہ اور حتمی ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت قرآنیہ کی تشریح کا حق کس کو ہے؟
وشو ہندو پریشد کے بعض دریدہ لیڈروں نے قرآن کریم کی جن 24 آیت کو اپنے خلاف باور کیا ہے، سوال یہ ہے کہ ان آیت کا جو مطلب انہوں نے سمجھا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ محض ان لیڈروں کی رائے زنی سے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ ان کا بیان کردہ مطلب صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تشریح کا ہما شما میرے تمہارے جیسے کو حق حاصل نہیں ہے، غیر مسلم تو دور ہے، خود ان مسلمانوں کو بھی قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کا اختیار نہیں جو دینی علوم سے غافل ہیں، بلکہ یہ اختیار صرف ان علماء راسخین کو حاصل ہے جو احادیث طیبہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں آیت کے شان نزول، سیاق و سباق اور معانی کا مکمل ادراک رکھتے ہوں۔ ایسے حضرات جو تفسیر بیان کریں گے وہی قبول ہوگی، اور جو شخص صرف ترجمہ دیکھ کر مطلب بیان کرے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح قانون کی تشریح کا حق ہے، جس طرح قانون کی تشریح کا حق ایک قانون داہی کو حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کی رائے زنی قبول نہیں کی جاتی بعینی ہی، اسی طرح قرآن کی تشریح کا حق بھی صرف معتبر علماء اسلام کو حاصل ہے۔ لہٰذا یہ دشمنان دین آیت مذکورہ کا جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ آخر وہ قرآن کی تشریح کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور انہیں اس خامیہ فرسائی کا آخر کس نے حق دیا ہے؟ جس طرح ایک مسلمان اور عیسائی کی بات وید کی تشریح میں قبول نہیں کی جا سکتی، اسی طرح قرآن کی کسی آیت کے معنی کی تعین و تشریح میں بھی کسی غیر مسلم کی رائے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان فتنہ پرور لیڈروں کی قرآن کریم کے متعلق رائے زنی احمقانہ بکواس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اسے اسلام کے متعلق نفرت پھیلانے کے ایک مذموم اور اشتعال انگیزی کوشش کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، انشاءاللہ باقی کی بات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، آپ اس کے لیے انتظار کیجیے۔ جزاک اللہ الخیر۔ ابھی جو ہے کہ وہ جن آیتوں پر اعتراضات ہوتے ہیں ان 24 آیتوں کا تذکرہ نہیں کیا، انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے وہ سب چیزیں واضح ہوں گی۔ جزاک اللہ الخیر۔